جو شیخ ہوتا ہے نا وہ طبیب کامل ہوتا ہے، اس کو پتا ہے کہ اب کیا کھلانا ہے، اب کون سی ڈوز دینی ہے، اب کون سا سبق دینا ہے۔ جلال الدین تبریزی کو 3 سال شیخ شہاب الدین سہروردی نے بھیک منگوائی تھی، والی تبریز 3 سال۔ کیونکہ علاج کرنا ہوتا ہے، کس کا علاج کیسے ہوگا شیخ جانتا ہے، یہ اس کے لیے کیا کرنا ہے۔ آئی نا سمجھ میں بات؟ اب اگر کوئی کسی پیر سے مرید ہو جائے اور اس پہ کوئی پریشانی آ جائے، لوگ کہتے ہیں دیکھ مرید ہوا تھا نا، آفتیں آگے شروع ہو گئی۔ اچھا، لوگ چونکہ آتے ہی دنیا کے لیے ہیں، حقیقت میں کوئی اس بات کے لیے کبھی نہیں آتا کہ اس کو اللہ کا راستہ مل جائے۔ اور منافقت کمال ہوتی ہے، وہ کیا؟ وہ کہ اگر راستہ اللہ کا مل جائے لیکن دنیا تھوڑی سیدھی ہو جائے، ہیں کچھ دعا کر دو کہ یہ کام سیدھا ہو جائے، یہ کام سیدھا ہو جائے، میں تو اللہ ہی کے لیے ہوں بس، یہ بدماشی، دھوکہ، یعنی کہ فراڈ۔ یہی بات ہے۔ میاں صاحب کے پاس بہت سارے مرید آتے تھے، توبہ کراتے تھے بس۔ بس وہی کہہ رہا ہوں نا میں، تو وہ توبہ کراتے۔ میں نے ایک دن بولا، میں نے کہا میاں انہیں توبہ کیوں کراتے ہو آپ، داخل نہیں کرتے؟ کہنے لگے میاں یہ داخل ہونے کے لیے آتے کب ہیں؟ ٹھیک ہے توبہ کرا دیتا ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے کہ کل مجھ سے پوچھا جائے گا تو کہ تمہارے پاس کوئی آیا تھا توبہ کرنے، تم نے کیوں نہیں کرائی تھی؟ تو میں توبہ کرا دیتا ہوں۔ داخل ہونے کوئی نہیں آتا۔ آئی نا سمجھ میں نے کہا پھر کہہ رہے بس کسی کسی کو پکڑ کے داخل کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کہنے لگے داخل ہوتے ہی نا آفتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور ہر آدمی آفتوں کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب سلسلے میں داخل ہوتا ہے نا بندہ، اگر صحیح معنوں میں واقعی اگر وہ للہیت کے لیے جب داخل ہوتا ہے تو شیطان اسی وقت اپنے ران پہ ہاتھ مارتا ہے کہ تیار ہو جا، اس کو یہیں چت کرنا ہے۔ تو پھر کہلے مصیبتیں ایسے آتی ہیں جیسے تسبیح کے دانے ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں۔ تو کون پھر داخل ہوگا؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو اور مجاہدہ کرو، کیونکہ جب مصیبتیں آئیں گی نا تو پھر جد و جہد کی ضرورت ہے، پھر مجاہدے کی ضرورت ہے۔ تاکہ تم فلاح پاؤ۔ فلاح جو ہے ریاضت ہے، پھر مقصود حاصل ہوتا ہے۔ کوئی بزرگ کی سوانح عمری تمہیں ایسی نہیں ملے گی، ڈھونڈ لو، کہ جس نے بیعت کی ہو پھر وہ سکون سے رہا ہو گھر پہ۔
جب تک کہ وہ اپنے مرتبہ کمال کو نہیں پہنچ گئے. یہ راستہ اتنا آسان نہیں ہے. بابا بلے شاہ، شیخ ابو الفتح سرمد، محی الدین ابن عربی، ابو علی شاہ قلندر، شیخ عبد القادر جیلانی، سینکڑوں بزرگ ہیں. ایسے کوئی بزرگ مشکل سے کوئی ایسا ملے گا جس کو کافر نہ کہو، جس پہ کفر کے فتوے نہ لگے ہوں. کیوں؟ وہ بھی تربیت کا حصہ ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اس راستے میں، جب وہ وارد ہوتی ہیں نا تو آدمی کی زبان قابو نہیں ہوتی، آدمی کی نظر قابو نہیں ہوتی. بالکل ایسی ہو جاتی ہے کیفیت بندے کی جیسے کسی کو ملیریا کا مچھر کاٹ جائے اور وہ مچھر کا زہر اس پہ اثر کر جائے تو کیسے سردی لگتی ہے. کب کب آتا ہے نا پورا بدن، اس پہ چاہے لحاف ڈال دو، کتنے لحاف ڈال دو، اس کی کب کباہٹ رکتی ہے؟ نہیں رکتی. آئی نا سمجھ بات؟ کیوں؟ وہ اس وقت بالکل معذور ہے، وہ زہر اپنا اثر دکھا رہا ہے. مچھر کا زہر اتنا اثر کرتا ہے، اور جب تجلی ہوتی ہوگی تو کیا کرتی ہوگی؟ لیکن بات یہی ہے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ سے کہا کہ فصوص بک رہی ہے بازار میں. فصوص الحکم کیا میں خرید لوں؟ کتنے بڑے عالم تھے. آپ کے شیخ نے فرمایا ابھی نہیں. ابھی نہیں پڑھنا، اس کو نہیں خریدنا. بیس سال گزر گئے. ایک دن شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے فتوحات دے دی، یہ فصوص دے دی، یہ لو، یہ پڑھا کرو. آپ نے فرمایا حضرت میں نے 20 سال پہلے آپ سے پوچھا تھا، آپ نے منع فرما دیا تھا، آج کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہ اس وقت اس کو پڑھتے تو محی الدین ابن عربی کو زندیق کہتے. کیوں؟ کہ اس مقام میں نہیں تھے. آج پڑھو گے صدیق کہو گے، کیونکہ اب اس مقام میں ہو. تو بات یہی ہے. لیکن یہ ساری منزلیں طے صرف شیخ کی نگرانی میں ہو سکتی ہیں، کتاب کی نہیں. بالکل گمراہ ہو جاتا ہے.